نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج وطن عزیز کی سالگرہ کے پرمسرت موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے پاکستان نعمت بھی اور امانت بھی۔ جناب صدر، ہمارے لیے 14 اگست محض ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ 14 اگست وہ امانت ہے جو ہمارے بڑوں نے لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد ہمارے حوالے کی ہے، اور ہمیں بنا کسی قربانی کے اسے اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ 14 اگست وہ تشخص ہے جو ہمیں ساری دنیا سے جدا مقام دیتا ہے۔ 14 اگست وہ سحر ہے جس کی تلاش میں کئی ستارے ڈوب گئے۔ 14 اگست وہ پیغام ہے جسے مجھ تک پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنے قاصد راستوں کی دھول ہو گئے، کتنے دل ملول ہو گئے، کتنے اشک بے مول ہو گئے۔ میرے لیے 14 اگست محض ایک تاریخ نہیں ہے۔ ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ جناب صدر، 14 اگست کا دن میرے سال کے 365 دنوں کا سردار دن ہے۔ یہ دن ہے تو میری عیدیں ہیں، یہ دن ہے تو میری خوشیاں ہیں، یہ دن ہے تو سب نظارے ہیں، یہ دن ہے تو سب بہاریں ہیں۔ میری زندگی، میری بندگی، میری دلکشی، میری تازگی، میری روشنی، میری شاعری، میری مصوری سب کچھ ہے اگر یہ دن میرے مقدر کی پیشانی پر کندہ ہے۔ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہیں کیا کم ہے نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ جناب صدر، یہ مملکت خدا داد محض ایک ملک نہیں ہے، یہ حضرت اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے، یہ قائد اعظم کے سارے جذبوں کی تصویر ہے، یہ کاتب تقدیر کی ایک انمٹ سی تحریر ہے۔ میری سانس پاکستان ہے، میری آس پاکستان ہے، احساس پاکستان ہے، صد شکر ہے میرے مولا کا میرے پاس پاکستان ہے۔ اسی انمول تحفے کے لیے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کو یہ دن منایا جا رہا ہے، جسے جشن آزادی یا یوم آزادی کا نام دیا گیا ہے۔ آج ہمیں اپنے آباء و اجداد کی بے مثال قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ہمیں اس بے پایا رحمت خداوند پر بھی سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔ ہمیں ان ماؤں کے بیٹوں کو بھی خراج محبت پیش کرنا ہے جنہوں نے اس وطن کے چپے چپے گوشے گوشے سے یہ عہد کیا تھا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آخر میں بصد رنج و ملال یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ وطن عزیز اس وقت اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ کچھ ہماری اپنی نادانیاں ہیں اور کچھ دشمنوں کی ریشہ دوانیاں ہیں۔ ہر طرف بھوک افلاس کے ڈیرے ہیں، گمبھیر اندھیرے ہیں، بڑی دور سویرے ہیں، صنعت و حرفت، معیشت، تجارت ہر شعبہ خسارے میں ہے۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ سیاسی، لسانی اور مذہبی اختلافات نے شدت پسندی کو فروغ دینا شروع کر دیا ہے، لیکن میرے عزیزوں، ہمیں وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا جو ہمارے قائد نے ہمیں تحریک پاکستان کی صورت میں پیدا کیا تھا۔ ہمیں اس قومی وحدت اور قومی یکجہتی کو بیدار کرنا ہوگا جو ہمارے قائد اور ہمارے اسلاف نے ہمیں سونپی۔ ہمیں اس مشن اور منزل جو ہمیں مشن اور منزل دی تھی، ہمیں اس مشن پر چلتے ہوئے اقبال کے خوابوں کو پورا کرنا ہوگا اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے لہرائے ہوئے پرچم کو بھی
بلند رکھنا ہوگا، ہمیں پھر ابھرنا ہوگا اپنی آن بان کی خاطر، پھر اپنی پہچان کی خاطر، پیارے پاکستان کی خاطر۔ آخر میں بس اس شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ ہم کو یہ شعلے نہیں چاہت کی شبنم چاہیے، ہم کو یہ شعلے نہیں چاہت کی شبنم چاہیے، ہم کو یہ خنجر نہیں زخموں کا مرہم چاہیے، مستقل نفرت کے بدلے عشق پہم چاہیے، متحد ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہم بھی ہیں، اگر سلامت یہ وطن ہے تو سلامت ہم بھی ہیں۔ والسلام وما علیکم۔